أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرى. ایک اور بڑا اہم مسئلہ، جو لوگ گرفتار ہوئے اور ان کو پھر چھوڑا گیا، ان گرفتار ہونے والوں میں کچھ لوگ مسلمانوں کے ہمدرد بھی تھے، جیسا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے فرمایا تھا پہلے ہی جنگ سے کہ دیکھو سارے لوگ جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، کچھ لوگوں کو ابو جہل زبردستی لایا ہے، اس نے اعلان کیا کہ جو ہمارا ساتھی ہے وہ ہمارے ساتھ چلے، جو نہیں چلے گا تو ہم سمجھیں گے کہ وہ مسلمانوں کا مخبر ہے۔ تو اس لیے کچھ لوگ مجبور ہو کر آئے، اس میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، ابو البختری بھی تھے، غیر مسلم تھے اور اسی حالت میں وہ مارے گئے۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ اگر گرفتار ہوں تو ان کو گرفتار کیا جائے، قتل نہ کیا جائے۔ حضرت عباس تو گرفتار ہوئے، لیکن ابو البختری کا عجیب قصہ ہے، جب وہ ایک صحابی کے سامنے آئے تو انہوں نے کہا کہ ہٹ جا، تجھے قتل کرنے کے لیے منع کیا گیا ہے کہ اگر یہ لوگ ملیں تو گرفتار کیا جائے۔ ابو البختری نے کہا کہ بہت اچھا، میرے لیے یہ حکم ہے، لیکن میرا ساتھ یہ دوسرا ساتھی ہے، اس کا کیا ہوگا؟ کہا اس کے لیے ایسا کوئی حکم نہیں ہے، دیکھو جنگ میں کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ انہوں نے کہا اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے، تو ابو البختری نے کہا کہ پھر میں اکیلا واپس جاؤں اور مجھے مکہ کی عورتیں طعنہ دیں کہ اپنے ساتھی کو تو ان کے حوالے کر کے اپنے آپ کو بچا کے واپس آیا۔ تو یہ کہہ کہ ابو البختری نے ان پر حملہ کر دیا، جیسے ان پر حملہ کیا تو جوابی حملے میں وہ مارا گیا، ورنہ اس کے لیے بھی تھا، اس نے کچھ اچھے کام کیے تھے۔ یہ لوگ جو مسلمانوں کے ہمدرد تھے تو جب ان سے جرمانہ لیا جانے لگا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سگے چچا، خاص طور سے ان سے بھی جرمانہ لیا گیا، بلکہ ان سے زیادہ لیا گیا دوسروں سے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھتیجے آپ کو معلوم ہے میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے، میں تو کنگال ہو جاؤں گا، آپ کیا چاہتے ہو کہ میں اب جو باقی زندگی ہے وہ بھیک مانگ کر کے گزاروں؟ تو آپ نے مسکرا کے فرمایا کہ آپ نے جو ام فضل کو اپنی گھر والی کو نکلتے ہوئے پیسے دیے اور اس نے فلاں جگہ چھپا کے رکھے تو وہ آپ بھول گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوگا؟ اللہ نے مجھے بتا دیا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر سے تو پہلے سے ہی ٹوٹے تھے، ایمان والوں کے ہمدرد تھے، اس موقع پر اور زیادہ نرم پڑ گئے، اور بعض کہتے ہیں کہ اسی موقع پر ایمان لیا، لیکن بہرحال انہوں نے اپنے ایمان کا اعلان فتح مکہ کے موقع پر کیا۔ ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر واقعتاً تمہارے دل کے اندر خیر ہے اور تمہیں اللہ ایمان نصیب کرے گا، تم ایمان لانا چاہتے ہو، تو آج تم سے جو جرمانہ لیا جا رہا ہے اللہ تم کو اس سے بہتر واپس دے گا، دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں اگر ایمان لاؤ گے وہاں بھی۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل، آپ فرما دیجئے، لمن، ان لوگوں سے، فی ایدیکم، جو آپ کے ہاتھوں میں ہیں، مسلمانوں کے ہاتھوں میں، من الاسرى، قیدیوں میں سے، ان سے کہیے، ان یعلم، اگر جانے گا اللہ تعالیٰ، فی قلوبکم، تمہارے دلوں کے اندر، خیرن، کوئی نیکی، بہتری، تمہارے دلوں میں خیر ہوگی اور تم ایمان قبول کرو گے، یوتیکم، دے گا اللہ تعالیٰ، خیرن، بہتر، مما، اس سے، اخذا، جو لیا گیا ہے، منکم، تم سے، اس سے بہتر تم کو واپس دے گا۔ چنانچہ یہی ہوا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اور اس کے بعد مختلف موقعوں کے اوپر ان کو بھی ہدیے اور تحفے دیے گئے۔ تو ایک موقع پر اتنا زیادہ ملا کہ ان سے اٹھایا نہیں گیا، لیکن انہوں نے سارا اٹھایا گھٹنا مار کے زمین پر۔ تو آپ نے یہ بات یاد دلائی تو انہوں نے کہا کہ بالکل میں نے اللہ کے وعدے کو پورا ہوتا ہوا دیکھ لیا۔ فرمایا ایک وعدہ تو پورا ہو گیا کہ دنیا میں ہی تم کو اس سے بہتر ملے گا، ایک وعدہ اور ہے اللہ کا، وہ کیا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ پچھلے تمہارے سارے گناہ معاف کرے گا۔ حضرت عباس فرماتے تھے اب اس وعدے کا میں منتظر ہوں کہ اللہ مجھے یہ نصیب کرے، اور یقیناً وہ بھی نصیب ہوا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ، اور اللہ بخشنے والا ہے، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اور اگر وہ ارادہ کریں گے خیانتک، آپ کے ساتھ غداری کرنے کا، کیا غداری کرنے کا؟ کہ آپ ان کو چھوڑیں گے اور یہ واپس جا کر کے پھر جنگ کی تیاری کریں گے، جس طرح بعض نے کی،
فقد خان اللہ، تو کوئی بڑی بات نہیں، فقد تو یقیناً خانو وہ خیانت کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ من قبل اس سے پہلے، اور جب انہوں نے اللہ کے ساتھ غداری کی فامکنا، امکنا یہ بڑا مشکل لفظ ہے یہاں ترجمے کے اعتبار سے، آسان ترجمہ فامکنا تو اللہ تعالیٰ نے ممکن بنایا یعنی قیدی بنا دیا منہم ان میں سے بہت ساروں کو، اللہ نے ان کو قابو میں آپ کے دے دیا، تو آئندہ اگر غداری کریں گے تو پھر گرفتار ہوں گے۔ واللہ علیم، اللہ جاننے والا، حکیم حکمت والا ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور جنہوں نے جہاد کیا، باموالہم اپنے مالوں کے ذریعے سے، وانفسہم اور اپنے جانوں کے ذریعے سے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، یہ ایمان والے جانیں بھی اپنی مال بھی اپنا لے کر گئے اللہ کے راستے میں قربانی دینے کے لیے۔ ایک طبقہ یہ ہجرت کرنے والا اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، لیکن ان کے ساتھ دوسرا طبقہ والذین آووا، اور وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ دیا، پناہ دی، گھروں میں جگہ دی ان کو، کون ہے وہ؟ مدینہ کے صحابہ، ونصروا اور جنہوں نے مدد کی، ایمان والوں کی مدد کی، اللہ کے دین کی مدد کی، اولئک یہ سب بعضهم اولیاء بعض بعض کے دوست ہیں، اور دوسرے حضرات نے کہا کہ بعض کے ولی بھی ہیں اور وارث بھی ہیں۔ یہ شروع کا حکم تھا کہ ایمان والے مہاجر اور انصاری بھائی بھائی بنائے گئے، لیکن ایسے بھائی کے ایک دوسرے کے وارث بھی بنتے تھے۔ والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان تو لائے، ولم یہاجروا مگر انہوں نے ہجرت نہیں کی مکہ سے، مالکم نہیں ہے تمہارے لیے، من ولایتہم ان کی وراثت میں سے، من شیء کوئی چیز، بعض ترجمہ کرتے ہیں ولایت دوستی میں سے، لیکن زیادہ مناسب ہے ان کی وراثت نہیں ملے گی۔ یہیں سے اسلام کا وہ ضابطہ طے ہوا کہ دو بھائی ہیں یا باپ اور بیٹے ہیں اور دونوں مسلمان ہیں، مگر ایک دارالحرب میں رہتا ہے اس ملک میں جس کے ساتھ جنگ جاری ہے، اور دوسرا دارالاسلام میں رہتا ہے، تو دونوں ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے، حتیٰ یہاجروا یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں، اس لیے کہ مکہ سے اس وقت میں ہجرت کرنا فرض تھا۔ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ ہیں تو وہ ایمان والے مگر ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے، تو جو مکہ میں رہنے والے ایمان والے ہیں، وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ اگر ایسے لوگ مدد مانگیں کم تم سے فی الدین دین کے بارے میں، یعنی ان کے گھروں کے جھگڑے ہوں اور اس پر تم کو پکاریں تو وہ تو اس کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن دین کی بنیاد پر لوگ ان کو مار رہے ہیں اور وہ تم سے مدد مانگنا چاہتے ہیں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ تو وَعَلَيْكُمْ فرض ہے تم پر، النصر ان کی مدد کرنا، ایسے مظلوم مسلمانوں کی مدد کرنا تم پر فرض ہے جو تم آزاد ہو چکے ہو، آزاد ماحول میں زندگی گزار رہے ہو۔ لیکن یہاں ایک شرط، کیا؟ اگر مسلمان اس ملک میں رہ رہے ہیں جہاں ان پر ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، لیکن ان ملک والوں سے مسلمانوں کا معاہدہ ہو چکا ہے اور معاہدے کے باوجود وہ مسلمانوں کو ستا رہے ہیں، تو کیا مسلمان معاہدے کو برقرار رکھیں اور اپنے بھائیوں کی مدد کریں؟ ایسا جائز ہے؟ فرمایا نہ، الا علی قوم مگر ایسی قوم کے خلاف مدد نہیں کر سکتے تم مسلمانوں کی، بینکم کہ تمہارے درمیان، و بینہم اور ان کے درمیان، میثاق پختہ وعدہ ہو چکا ہو، کوئی معاہدہ ہو چکا ہو صلح سے رہنے کا، تو اب تم وعدہ بھی برقرار رکھو اور انہی کے شہری مسلمانوں کی مظلوم ہونے کی وجہ سے مدد بھی کرو، چونکہ جب مسلمانوں کی مدد کریں گے جنگ تو انہی سے ہو جائے گی اور ان کے ساتھ معاہدہ ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے مسلمانوں کو؟ اگر مدد کرنی ہے تو معاہدہ توڑ دینا چاہیے، اور یہی کرنا ہے کہ معاہدہ توڑ دیں اور پھر مظلوموں کی مدد کریں۔ الا تفعلوه اگر تم ایسا نہیں کرو گے، کیسا؟ ایک تو مظلوموں کی مدد نہیں کرو گے، دوسری بات یہ کہ معاہدہ برقرار رکھ کر کے اندر اندر جڑیں کاٹتے رہو گے تم بھی ان کی طرح۔ اگر تم اس حکم پر عمل نہیں کرو گے، یا یہ ہے کہ معاہدہ توڑ کر کے مظلوموں کی مدد نہیں کرو گے، تکن فتنہ تو ہو جائے گا فتنہ فی الارض زمین میں، وفساد کبیر اور بہت بڑا فساد ہو جائے گا، پھر امن عالم خطرے میں پڑ جائے گا۔ تمہیں ان حکموں کے اوپر عمل کرنا ہے۔ یہ فتنہ بھی کہ ایمان والوں کو مار مار کر کے ستاتے رہیں گے تو کہیں ان آزمائشوں میں مبتلا ہو کر کوئی ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے، یہ بہت بڑا فتنہ۔ والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، پھر انہی کا تذکرہ، جو ایمان لائے اور مہاجر ہوئے، پھر ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ایک طرف مہاجر ہیں ایک طرف انصار ہیں، یہ دونوں آپس میں بھائی بھائی بن گئے، فرمایا دونوں پکے مومن ہیں۔ والذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور جنہوں نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں،
اب جتنے مہاجر ہیں وہ سب اس میں شامل، والذین آووا، اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی، جگہ دی، ٹھکانہ دیا، ونصروا، اور مدد کی، ان سب کو اللہ کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سارے کے سارے اولئک یہی لوگ، ہم المؤمنون یہی تو ایمان والے ہیں، حقا بالکل پکے، حقهم اللہ حقا، اللہ نے ان کے ایمان کو ثابت کر دیا۔ اب اگر ان میں سے کسی کے ایمان میں کوئی کمزوریاں نکالے اور نعوذ باللہ ان کے ایمان میں شک کرے تو یقینی طور پر جو شک کر رہا ہے اس کے ایمان میں شک ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ پکے مومن، لہم مغفرتن، ان سب کے لیے بخشش ہے، ورزق کریم، اور عزت والی روزی ہے۔ اور آخری آیت کے اندر دوسرا حکم بیان ہوا، کیا حکم ہے؟ کہ مہاجر اور انصاری آپس میں بھائی بھائی بن گئے، ایک دوسرے کی وراثت میں بھی شامل، لیکن اگر مہاجر کا رشتہ دار مکہ سے ہجرت کر کے آ جائے تو اب جو وہ یہاں بھائی بنے تھا دوسرے کا تو اب بھائی نہیں رہے گا، نہیں، وہ ایمانی بھائی تو رہے گا لیکن وراثت میں ایک دوسرے کے ساتھ اب شامل نہیں ہوں گے، اب وراثت رشتہ دار کو ملے گی۔ مثلا کسی نے یہاں معاہدہ کیا اور پھر اس کا بیٹا مکہ سے مسلمان بن کر کے آ گیا تو اب باپ کی جائیداد اس بیٹے کو ملے گی جس کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، جس کے ساتھ بھائی بندی کی تھی مدینہ میں، اس کے ساتھ بھائی چارے کی وجہ سے وراثت جاری نہیں ہوگی۔ والذین آمنوا، اسی کو فرمایا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، من بعد، اس کے بعد ایمان لاتے رہیں گے قیامت تک، وہاجروا، اور ہجرت کرتے رہیں گے، وجاہدوا، اور جہاد کریں گے، معکم، تمہارے ساتھ مل کر، فاولئک منکم، وہ بھی تم میں سے ہی ہیں۔ یہ تو ابھی ایک بات ختم ہوئی، کیا کہ اب تک جو مہاجر اور انصار تھے ان سب کو اللہ نے کہا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے مومن ہیں، تو ان کے بعد جو آئیں گے فرمایا وہ بھی پکے مومن ہو جائیں گے، وہ بھی تمہارے بھائی بن جائیں گے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اب وہ مسئلہ جو میں نے عرض کیا تھا، اور رشتے والے، بعضهم، ان میں سے بعض، اولا، زیادہ مستحق ہیں، زیادہ قریبی ہیں، ببعض، بعض کے، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے مطابق، جو اللہ نے وراثت کے احکام بیان کر دیے اس کے مطابق جب وہ ہجرت کر کے آئیں گے اب وراثت اسی رشتہ دار کو مل جائے گی، البتہ وہ بھائی آپس میں پہلے کی طرح ایسے رہ سکیں گے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور اگر آپس میں دونوں نے کوئی اس طرح کا معاہدہ کیا تو وہ ہم سورہ نساء میں آخری حکم وہاں وراثت کا پڑھ چکے کہ جن کے ساتھ اس طرح کا معاہدہ ہوا ہے یا تو ان کو زندگی میں دے دو یا ان کے لیے کچھ وصیت کر دو، البتہ وراثت میں ان کو حصہ نہیں ملے گا۔ براءۃ من اللہ ورسولہ، سورہ توبہ اور سورہ برات شروع ہوتی ہے، اور یہ پہلی صورت ہے اور اکیلی صورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ کیوں بسم اللہ نہیں؟ فرمایا گیا کہ نہ تو نازل ہوئی بسم اللہ اور نہ یہاں پر لکھوائی گئی۔ کیوں نہیں لکھوائی گئی؟ بس اس لیے کہ نازل نہیں ہوئی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی اس لیے نہیں لکھوائی گئی۔ البتہ حکمتیں کیا ہو سکتی ہیں؟ تو ایک حکمت یہ بیان کی گئی کہ سورہ انفال جو ابھی ختم ہوئی یہ بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی مدینہ کے 2 ہجری میں، اور سورہ توبہ بالکل آخر میں نازل ہوئی۔ براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے آخر سورت جو بڑی سورت قرآن میں نازل ہوئی مدینہ میں وہ سورہ برات ہے، سورہ توبہ ہے، لیکن دونوں کے مضمون آپس میں اتنے ملتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ سورہ انفال کے کچھ مسائل جو باقی رہے تھے وہ اس سورت میں بیان کیے گئے ہیں، اسی مضمون کا تکملہ اور تتمہ ہے۔ جب نئی سورت نہیں بلکہ اسی مضمون کا تکملہ ہے تو بسم اللہ کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اور اس کے علاوہ بھی حکمتیں بیان کی گئیں۔ مسئلہ بھی یہی ہے کہ اگر آپ تلاوت یہیں سے شروع کریں تو جس طرح شروع کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھتے ہیں تو پڑھیں گے، لیکن اگر اوپر سے سورت پڑھتے ہوئے پہنچیں تو اس کے شروع کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بسم اللہ بھی نہیں پڑھنی، لیکن اس کے ساتھ ہمارے قرآنوں میں بدقسمتی سے بہت پہلے سے کچھ چیزیں چھپی ہیں، سائیڈ میں تو ویسی چلی گئی ہیں، تو اس کے سائیڈ میں بھی کچھ کلمات وہ چھپتے ہیں، اعوذ باللہ من النار ومن شر الکفار ومن غضب الجبار، اس کو پڑھنے کی بھی اجازت نہیں، اس لیے کہ یہ بھی صحابہ سے منقول نہیں ہے۔ براءۃ من اللہ، برات کا اعلان ہے، بیزاری کا اعلان ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، الی الذین، ان تمام لوگوں کی طرف، عاہدتم، جن سے معاہدہ کیا ہو تم نے، من المشرکین، مشرکین سے،
اعلان برات ہے، یہ کیا مسئلہ ہوا؟ اس صورت میں 3 بڑے مضامین آئیں گے، بلکہ کہیے کہ 2 ہی، غالباً 28 نمبر کی آیت تک، یعنی انما المشرکون نجس، وہاں تک غزوہ فتح مکہ اور اس کے بعد سے پیدا ہونے والے عرب کے لیے جو کچھ احکام تھے ان کا بیان ہے، اور وہاں سے آگے غزوہ تبوک کا تذکرہ ہے، اور عرب کے لیے جو حالات تھے اس کے بیچ میں غزوہ حنین کا بھی تذکرہ ہے۔ وہاں سے آگے غزوہ تبوک کا تفصیلی تذکرہ ہے، اور غزوہ تبوک کی جو آیتیں ہیں وہ کہا گیا ہے کہ پہلے نازل ہوئی ہیں، اور یہ جو براءۃ من اللہ کی آیتیں وہاں تک ہیں یہ اس کے بعد نازل ہوئی ہیں، لیکن مضمون کے اعتبار سے ان کو پہلے رکھنا مناسب تھا، یہ پہلے رکھی گئیں اور ان کو بعد میں رکھا گیا۔ ہوا کیا، جب حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد واپس تشریف لے گئے تو عرب کے تقریباً تمام قبائل اس کے انتظار میں تھے کہ مکہ کے لوگ اس دین کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ان کے ڈر کی وجہ سے ایمان نہیں قبول کرتے تھے، اور بہت سارے لوگ اس انتظار میں تھے کہ چونکہ مذہبی پیشوائی مکہ والوں کو حاصل تھی کہ اگر یہ ایمان قبول کریں گے تو ہم بھی مسلمان ہو جائیں گے، اگر یہ ایمان قبول نہیں کریں گے تو ہم بھی مسلمان نہیں ہوں گے۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو جو ڈر تھا وہ تو ختم ہو گیا، اور جب ان کو ایمان بھی نصیب ہوا تو دائیں بائیں کے قبائل بھی سب ایمان کے لیے تیار ہو گئے۔ اور اس کے لیے ہم عام الوفود کے وہ واقعات پڑھیں کہ جب آپ واپس مدینہ تشریف لے گئے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کہیں سے باڑھ آ گئی ہو، سیلاب آ گیا ہو، اس طرح قبائل دائیں بائیں سے آ رہے تھے، ایمان قبول کر رہے تھے، اپنے اپنے علاقوں میں دین کے داعی بن کر کے جا رہے تھے۔ فتح مکہ کے بعد صرف حنین میں کے لوگ، یہ طائف اور مکہ کے بیچ میں کچھ علاقہ ہے، یہاں کے بڑے لڑاکا قسم کے قبائل تھے، تو وہ جنگ کے لیے تیار ہوئے، ان کے ساتھ ایک جنگ ہوئی مگر اس میں وہ ہار گئے۔ اس کے بعد پروردگار نے ان کو بھی ایمان عطا فرما دیا۔ ان حالات میں 9 ہجری کا سال آیا، حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال خود حج نہیں فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الحاج بنا کر کے بھیجا گیا، اور ان کے ساتھ 300 حضرات اور حج کرنے کے لیے تشریف لائے۔ اور یہ وہ حج ہے جو مسلمانوں نے بھی اپنے طور پر حج کیا، مگر اس سال مشرکوں نے بھی حج کیا اپنے انداز سے۔ اسی موقع پر یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ غزوہ تبوک اس سے پہلے پیش آ چکا ہے، لیکن اس کا مضمون یہی تقاضا کرتا تھا، اس کو بعد میں رکھا گیا۔ غزوہ تبوک کا تو ہم انشاءاللہ وہیں تعارف کرائیں گے، اس سے پہلے یہ حالات۔ 9 ہجری میں تقریباً عرب کے اکثر قبائل مسلمان ہو چکے تھے، اور میں نے عرض کیا کہ جزیرۃ العرب کو شرک سے خالی بھی کرنا تھا، تو 9 ہجری میں یہ اعلان کیا گیا کہ ابھی یہودیوں اور عیسائیوں کو تو جزیرۃ العرب میں رہنے کی اجازت ہے، اور وہ آپ کے وصال تک، دنیا سے تشریف لے جانے تک، آپ کے انتقال تک عرب میں رہے، البتہ مشرکوں کو اب عرب میں رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ میں آئے، قرآن ان کے بیچ میں نازل ہوا، 20 سال گزر گئے ان کو سمجھاتے ہوئے، اور 20 سال میں انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا رویہ رکھا، کس طرح ظلم ڈھائے، وہ بھی ان کے سامنے تھا، اور جس کا انتظار تھا مکہ والوں کا وہ بھی مسلمان ہو چکے تھے۔ اس لیے بڑے سخت احکام دیے گئے۔ کیا احکام؟ مشرکین کے بہت سارے قبائل کے ساتھ مسلمانوں کے معاہدے تھے۔ سب سے پہلے اس حج کے موقع پر اعلان کیا گیا کہ یہ سب معاہدے ختم۔ کیا معاہدے تھے؟ مکہ والوں کے ساتھ معاہدہ تھا 10 سال کا، لیکن انہوں نے 2 سال کے بعد توڑ دیا۔ وہ فتح مکہ کے حالات میں آئے گا کہ انہوں نے وعدہ توڑ کر کے ایک قبیلے کے اوپر بنو خزاع پر حملہ کر دیا تھا، جس کی وجہ سے مکہ کی جنگ ہوئی اور فتح مکہ ہو گیا۔ انہوں نے وعدہ توڑ دیا۔ کچھ دوسرے قبائل کے ساتھ معاہدے تھے، لیکن اتفاق سے اب معاہدے کے ختم ہونے میں 4 مہینے بچ گئے تھے، تو یہاں حکم ہوا کہ حالانکہ 20 سال تک، بلکہ اس سے بھی زیادہ 22 سال تک ان کو سمجھایا جا چکا ہے، اب ان کو ایک دن بھی نہیں ملنا چاہیے تھا، لیکن مزید ان کو سوچنے کے لیے 4 مہینے ملے کہ 4 مہینے میں سوچ کر یا تو اللہ کے دین کو قبول کرو یا جزیرۃ العرب سے باہر چلے جاؤ، ورنہ پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کچھ قبائل وہ تھے جن کے ساتھ اب معاہدے کے بچے ہی 4 مہینے تھے، اور کچھ وہ تھے جو معاہدے کی خلاف ورزی کر چکے تھے، مکہ فتح ہو چکا تھا، لیکن جو ان کے ساتھ ملے ہوئے مکہ والوں کے ساتھ قبائل تھے ان کے ساتھ ابھی کوئی جنگ وغیرہ نہیں ہوئی تھی، ان کو بھی کہا گیا 4 مہینے بچ گئے۔ صرف 2 قبیلے ہیں جن کے ساتھ معاہدہ ہوا، انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی بھی نہیں کی تھی،
اور ان کے ساتھ ابھی 9 مہینے باقی تھے، تو ان کے لیے کہا جائے گا کہ ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا پورا کرو۔ وہ کون تھے؟ وہی سراقہ بن مالک بن جوشم کا قبیلہ بنو مدلج تھا، اور ایک انہی کی شاخ بنو زمرہ تھی۔ ان 2 قبائل کے ساتھ معاہدے تھے، 9 مہینے ابھی باقی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئی، آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کے لیے بھیجا، ان کے اعلان کے لیے بھی، لیکن بعد میں آپ کو خیال آیا کہ عرب کے لوگ اس طرح کا اعلان چاہتے ہیں کہ گھر کے اندر کے لوگ کریں، تو اس لیے آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان کے بعد بھیجا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہنچے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا امیر بن کر آیا ہوں مامور بن کر؟ فرمایا مامور بن کر آیا ہوں، صرف مجھے یہ اعلان کرنے کا حکم ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور خاص یہ اعلان کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ پھر حج کے موقع پر عرفات کے میدان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اعلان فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق نے بھی اعلان فرمایا۔ دوسرے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منی کے اندر اعلان فرمایا، اور پھر تیسرے دن بھی، اور جب ان کا گلا بیٹھ گیا تو پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ ملے، اور ایک ایک ڈیرے پر جا کر کے ایک ایک قبیلے کو یہ اعلان سنا دیا گیا۔ براءۃ من اللہ ورسولہ، گویا پچھلی صورت میں جو حکم ملا تھا کہ جب کسی سے معاہدہ ہو گیا ہو تو یا تو معاہدے کو پورا کرو یا اعلان کر کے ان کے بعد ان کے ساتھ جنگ کا ماحول ہو، ایسا نہ ہو کہ معاہدہ بھی برقرار رہے اور جنگ بھی چلتی رہے۔ اس صورت میں اس کا عملی نمونہ پیش کیا گیا۔ براءۃ من اللہ، بیزاری کا اعلان ہے اللہ کی طرف سے، ورسولہ، اور اس کے رسول کی طرف سے، الی الذین، ان تمام لوگوں کی طرف، عاہدتم، جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا، من المشرکین، مشرکوں میں سے۔ مگر اعلان برات ہونے کے باوجود اللہ کا کرم یہ ہے کہ 4 مہینے اور سوچنے کا موقع۔ فسیحو، تو چلو پھرو تم فی الارض، زمین میں آزادی کے ساتھ، 4 اشہر، 4 مہینے۔ لیکن ان 4 مہینوں میں کوئی سوچے کہ ہم اور جمعیت جمع کر کے مسلمانوں پر حملہ کر لیں گے، تو یاد رکھو، وَعْلَمُوا، جان لو، انکم، کہ تم غیر معجزی، عاجز نہیں کر سکتے ہو اللہ کو، وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور یہ بات بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ مخزی، ذلیل کرنے والا، الکافرین، کافروں کو، وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ کی طرف سے اعلان ہے، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کی طرف سے اذان کے معنی اعلان ہے، إِلَى النَّاسِ، تمام لوگوں کی جانب، یوم الحج الاکبر، بڑے حج کے دن، بڑے حج سے مراد حج کے دن، کیونکہ عرب کے لوگ عمرے کو چھوٹا حج کہتے تھے اور حج کو بڑا حج کہتے تھے، تو حج سے مراد حج کے دن یعنی عرفہ کے دن اعلان ہو رہا ہے۔ وہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ جمعہ کے دن حج آئے تو وہ حج اکبر ہے، وہ ایک صرف عوامی خیال ہے۔ ان اللہ بری من المشرکین، کہ اللہ تعالیٰ بری ہے من المشرکین، مشرکوں سے، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بری ہیں۔ یہ رسولہ کے اوپر ہماری تاریخ کے کچھ واقعات بھی وابستہ ہیں، یہاں اس کا موقع نہیں۔ وہ کیا کہ بعض جب دین باہر پھیلنے لگا تو باہر کے لوگ بھی قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے، تو کسی نے رسولہ کو رسول ہی پڑھ دیا تھا، جس سے معنی پورا بدل گیا، تو اسی پر بعض حضرات کو اس طرف توجہ ہوئی کہ قرآن پاک کے اوپر اعراب لگائے جائیں۔ تو پہلے کچھ باتیں متعین ہوئیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور ان کے حکم سے ابو الاسود الدوئلی نے کچھ احکام مرتب کیے۔ اس کے بعد پھر علم نحو وجود میں آیا، جس میں یہ طے ہوا کہ زبر کہاں ہے، زیر کہاں ہے، پیش کہاں ہے۔ ورنہ جو خاندانی عربی ہیں اور عربی بولنے والے ہیں، ان کو آج بھی زبر زیر پیش کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بلکہ جس طرح ہم اردو میں زبر زیر پیش لگائیں تو ہم کو پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے، اسی طرح ان کو زبر زیر پیش لگائیں تو اس سے دشواری پیش آتی ہے۔ فَإِن تُبْتُمْ، پس اگر تم توبہ کرو گے ساری دنیا کے لوگوں، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم منہ موڑو گے، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّكُمْ، کہ تم غیر معجزی، عاجز نہیں کر سکنے والے ہو اللہ کو۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ، اور بشارت دیجئے، خوشخبری دیجئے کافروں کو، الَّذِينَ كَفَرُوا، لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، دردناک عذاب کی، یعنی اگر کفر پر مر گئے تو مرنے کے بعد اصل دردناک عذاب آخرت کا ہے۔ دنیا میں تو یہ سزا ملی کہ تم میدان جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، لیکن اگر تم نے منہ موڑا تو کیا لوگوں نے توبہ کی کہ منہ موڑا؟ یہ الگ حقیقت ہے کہ 4 مہینے کے اندر تقریباً پورے جزیرۃ العرب کے لوگ مسلمان ہو گئے۔ کوئی ایسا قبیلہ جو اس کے بعد بھی میدان جنگ میں آیا ہو آپ کے مقابلے میں ملتا نہیں ہم کو۔
چند واقعات پیش آئے قبیلہ بنو طے وغیرہ کے، لیکن ان کی بھی غلط فہمیاں تھوڑی سی دور ہوتی گئیں اور اللہ ان کو ایمان نصیب کرتا گیا۔ اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، مگر وہ لوگ عاہدتم جن سے معاہدہ کیا تھا تم نے، من المشرکین مشرکین سے، ثم لم ينقصوا، پھر انہوں نے کوئی کمی نہیں کی، کم تمہارے ساتھ شیئن کچھ بھی، ولم يظاہروا علیکم، اور انہوں نے مدد نہیں کی کسی کی، علیکم تمہارے خلاف، احدن کسی کی بھی، فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ، تو پورا کرو تم ان کی طرف، عہدہم ان کے وعدے کو، الی مدتہم ان کی مدت کے ساتھ۔ کچھ قبائل وہ تھے جن کے ساتھ غیر میعادی وعدہ تھا۔ غیر میعادی کا مطلب کوئی مدت متعین نہیں تھی، اس میں پیش کیا جاتا ہے جیسے بنو خزاع، ان کے ساتھ کوئی مدت متعین نہیں تھی، ان کے لیے بھی 4 مہینے کا ہی وعدہ ہے۔ لیکن یہاں وہ طبقہ کہ جنہوں نے وعدہ کیا اور پھر تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی، اس سے خاص طور سے مراد بنو مدلج اور بنو زمرہ جو کہ بنو کنانہ کی شاخ تھی۔ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ، تو پورا کرو تم ان کی طرف، عہدہ ان کے وعدے کو، الی مدتہم ان کی مدت کے ساتھ، چنانچہ ان کے ساتھ 9 مہینے پورے کیے گئے، اور 9 مہینے کے بعد اللہ نے ان سب کو ایمان نصیب کر دیا۔ ان اللہ یحب المتقین، وعدے کو پورا کرنا یہ تقوی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ تقوی والوں کو پسند کرتا ہے، ایمان والوں تم تقوی اختیار کرو۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، فَإِذَا تو جب انسلخ گزر جائیں، الاشہر الحرم حرمت والے مہینے، اور ہم پڑھ چکے حرمت والے مہینے کون ہوتے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور اس کے بعد رجب، لیکن یہاں تقریباً تمام مفسرین کہتے ہیں کہ حرمت والے مہینے گزریں، یعنی یہاں سے لے کر کے اب 4 مہینے گزر جائیں، اور بعض نے کہا کہ نہیں، ذی الحجہ گزرے اور اس کے بعد میں محرم گزر جائے، تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے، لیکن زیادہ مناسب وہی کہ اس بحث میں نہ پڑھ کے ہم یہ کہیں کہ نہیں مراد یہاں 4 ہی مہینے ہیں، تو 4 مہینے جب پورے ہو جائیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، پھر تم قتل کرو مشرکین کو، حیث وجدتموہم جہاں کہیں تم ان کو پاؤ، وَخُذُوهُمْ اور پکڑو ان کو، وَاحْصُرُوهُمْ اور گھیرو تم ان کو، وَاقْعُدُوا اور بیٹھو تم لہم ان کے لیے، كُلَّ مرصد ہر ایک بیٹھنے کی جگہ میں۔ کیوں؟ مطلب یہ ہے کہ جب یہ 4 مہینے گزر جائیں اور اعلان جنگ ہو جائے، جنگ کی بگل بچ جائے، تو پھر کیا کریں؟ کہا وہی کریں جو جنگ میں ہوتا ہے۔ جنگ میں کیا ہوتا ہے؟ گھیرا جاتا ہے، پکڑا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، وہ سب کرو۔ وَإِن تَابُوا، بس اگر وہ توبہ کر لیں، اور توبہ کی پہچان کیا ہے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ تو چھوڑ دو ان کا راستہ۔ پھر تم ان کے اوپر صرف اس لیے حملہ کرو کہ شاید یہ دل سے مسلمان نہ ہوئے ہوں، نہیں، دل کا حال اللہ جانتا ہے، جو توبہ کا اعلان کر دے اس کا راستہ چھوڑ دو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یعنی آج تک جو تم پر حملے کرتے رہے اور کیا بڑے بڑے پاپ کرتے رہے، اگر آج بھی توبہ کر لیں گے پچھلے سارے گناہ معاف۔ اور میدان جنگ گرم ہو گیا، اس کے بعد بھی کوئی آدمی کھڑا ہو جائے اور وہ کہے کہ نہیں مجھے غلط فہمی دور کرنی ہے، دین کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنی ہے، اگر کوئی میدان جنگ میں ایسا آ جائے، فرمایا اس کی بات بھی سنو۔ وَإِنْ أَحَدٌ اور اگر کوئی ایسا آدمی ہو، من المشرکین مشرکین میں سے، استجارک جو آپ سے پناہ مانگے، فَأَجِرْهُ تو آپ اس کو پناہ دے دیجئے۔ وہ کہے کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے پناہ دیں، آپ ان کو پناہ دے دیجئے، حَتَّى يَسْمَعَ یہاں تک کہ وہ سنے کلام اللہ کے کلام کو۔ معلوم ہوا کہ کسی کو دعوت دینے کے لیے اللہ کا کلام سب سے بہتر ہے، اللہ کا قرآن پڑھ کر اس کو دعوت دیں۔ ثم ابلغہ پھر پہنچا دیں آپ اس کو، مأمنہ اس کے امن کی جگہ، اس کو دعوت پیش کر دینی ہے، پھر اس کو مجبور نہیں کرنا ہے کہ تو دین کو قبول ہی کر، واپس پہنچا دیں امن کی جگہ، پھر وہ وہاں جا کر فیصلہ کرے کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ ذالک بانہم یہ اتنی رعایت ان کو کیوں دی جا رہی ہے کہ 4 مہینے کی الگ رعایت ملی، پھر میدان جنگ میں بھی ان کو اجازت ہے، ایسا کیوں؟ بانہم اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں، قوم ایسے لوگ ہیں، لا یعلمون جو جانتے نہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، غلط فہمی میں مبتلا ہیں، جو ان کے وڈیرے ہیں، سردار ہیں، وہ ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ لیکن ان کے دھوکے میں بھی نہیں آنا ہے۔ کوئی کہے نہیں جی ہمارا پرانا معاہدہ وہ چلتا رہے گا اور میں نہیں، 4 ہی مہینے۔ کیف یکون للمشرکین آئندہ کسی کے ساتھ معاہدہ کرنے کی اجازت نہیں۔ کیوں؟ فرمایا انہوں نے کتنی مرتبہ وعدہ خلافی کی ہے، اب ان کے وعدے کا کوئی بھروسہ نہیں، اب ان کے ساتھ جزیرۃ العرب میں کوئی معاہدہ کرنے کی اجازت نہیں۔ کیفا کیسے یکون ہو سکتا ہے للمشرکین مشرکین کے لیے عہد کوئی معاہدہ،
آئندہ ان کے ساتھ کیسے معاہدہ ہو سکتا ہے؟ عند اللہ، اللہ کے نزدیک، وعند رسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آئندہ ان کے ساتھ 4 مہینے کے بعد کوئی معاہدہ نہیں، الا الذین عاہدتم، مگر وہ لوگ جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس، مسجد حرام کے پاس، وہی بنو مدلج، اور بعض حضرات نے کہا بنو زمرہ بھی اس میں، فمستقاموا، تو جب تک وہ سیدھا رہیں، لکم تمہارے لیے اے مسلمانوں، فاستقیموا، تم سیدھا رہو، لہم ان کے لیے، ان کی مدت پوری کرو، یعنی وہی 9 مہینے۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے پرہیزگاروں کو۔ کیفا، کیسے ممکن ہے ان کے ساتھ معاہدہ، حالانکہ ان کے دل کفر سے بھرے ہوئے، مسلمانوں کی دشمنی سے بھرے ہوئے، وَإِن يَظْهَرُوا، اور اگر وہ غالب آ جائیں گے، علیکم، تم پر، آج مسلمان غالب آئے ہیں، ما قدر اللہ ذالک، اللہ ایسا نہ کرے اگر یہ غالب آتے، مسلمان غالب آئے تو کیا کیا؟ معافی کا اعلان، معافی کے دریا بہہ پڑے، سب کو معافی، سب کو معافی، جو اپنے گھر میں چلا جائے اس کو معاف، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کو معاف، جو حرم میں داخل ہو جائے اس کو معاف۔ فرمایا اگر یہ غالب آ جاتے تو لا یرقبو، نہیں وہ پرواہ کریں گے، نہیں لحاظ کریں گے وہ، فیکم، تمہارے بارے میں، الا، کسی رشتہ داری کا، ایک الا لفظ ہے، وہ حرف ہوتا ہے، یہ الا تنوین کے ساتھ یہ اسم ہے، اس کے معنی رشتہ داری، نہیں لحاظ کریں گے وہ، فیکم، تمہارے بارے میں، الا، کسی رشتہ داری کا، ولا ذمۃ، اور نہ کسی ذمہ داری کا، معاہدے کا، کچھ نہیں، لیکن باتیں تو بڑی میٹھی کرتے ہیں، یردونکم، وہ خوش کرتے ہیں، تم کو بھی، افواہہم، اپنے منہ سے، وتأبى، اور انکار کرتے ہیں، قلوبہم، ان کے دل، واکثرہم فاسقون، اور اکثر ان میں سے فرما برداری سے نکلنے والے ہیں۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اشتروا، بیچ ڈالا انہوں نے، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کو، ثمنا قلیلا، تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں، کمینی دنیا کے بدلے میں اللہ کی آیتوں کو انہوں نے بیچا، فصدوا، تو روکا انہوں نے دوسروں کو بھی، عن سبیلہ، اس کے راستے سے، انہم، بے شک یہ ایسے لوگ ہیں، ساء، بہت برے ہیں، ما کانوا یعملون، جو کام وہ کرتے ہیں۔ یہ کون لوگ تھے جنہوں نے آیتیں بیچی؟ چونکہ قرآن پاک میں اکثر یہ لفظ یہودیوں کے لیے آیا ہے، اس لیے یہاں بھی بعض حضرات کہتے ہیں یہودیوں کے لیے، مگر پھر اس کے لیے بڑا تکلف کرنا پڑتا ہے۔ جو اوپر سے کلام کا مضمون چلا رہا ہے، یہ سیدھا عرب کے مشرکوں سے بات ہو رہی ہے کہ اللہ کا قرآن نازل ہوا، تمہاری زبان میں نازل ہوا، مگر تم نے اللہ کی آیتوں کو چھوڑا، کس لیے؟ کمینی دنیا کے لیے، اور دوسروں کو بھی اللہ کے دین سے روکا۔ کتنے برے کام ہیں ان کے جو یہ کر رہے ہیں، اب ان کے ساتھ کون سا معاہدہ ہو سکتا ہے؟ یہ وجہ ہے کہ جزیرۃ العرب میں مشرکین کو رہنے کی اجازت نہیں، صرف جزیرۃ العرب میں، باقی دنیا کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ یہ باقی دنیا میں صحابہ کے زمانہ میں تھے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، ان کے ساتھ معاہدے ہوئے اور وہ رہے، ان کے ساتھ کوئی اس طرح کا مطالبہ نہیں ہے۔ وَإِن تَابُوا، کس طرح کا کہ یا تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ یا ملک کو چھوڑ دو، نہیں۔ فَإِن تَابُوا، بس اب بھی اگر وہ توبہ کرے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرنے لگ جائیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو وہ تمہارے بھائی ہیں دین کے بارے میں۔ چنانچہ یہی ہوا۔ میں نے کہا جنگ نہیں ہوئی تو سب قبائل ایمان لے آئے، خاص طور سے طائف والے، کتنے سخت قبیلہ تھا، مگر یہ لوگ بھی ایمان لے آئے۔ لمبا واقعہ ہے، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ وہی عبد یالین، جب آپ طائف میں دعوت دینے کے لیے گئے تھے، جس نے سب سے سخت جواب دیا تھا، اور جس نے طائف کے اوباشیوں کو آپ کے پیچھے لگایا تھا کہ گالیاں بھی دو، پتھر بھی مارو، تالیاں بھی بجاؤ، وہی عبد یالیل، ایک بڑے طبقے کو لے کر کے، ایک بڑے قافلے کو لے کر مسجد نبوی میں آپ سے ملنے گئے، اور آپ نے ان کو مسجد میں ٹھہرایا، ان کی مہمان نوازی کے لیے خاص انتظام فرمایا، الگ سے بعض صحابہ کی ذمہ داری لگائی گئی کہ ان کی اچھی طرح مہمان نوازی کی جائے، اور وہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے کیا شرم آ رہی تھی کہ ہم نے کیا ان کی مہمان نوازی کی تھی، آج یہ ہمارے ساتھ کیسے پیش آ رہے ہیں۔ کئی دن تک رہے، اس کے بعد انہوں نے اپنا بندہ بھیج کر کہا کہ میں آپ سے کوئی معاہدہ کرنا چاہتا ہوں، پھر آپ نے ان کے سامنے دین پیش فرمایا، انہوں نے اللہ کا دین قبول کر لیا، کوئی معاہدے کی ضرورت پیش نہیں آئی، اللہ کا دین قبول کر کے واپس پہنچے، سارے طائف والے مسلمان ہو گئے۔ اور پھر اللہ نے ان سے کتنا کام لیا، وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں آیتوں کو، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ایسے لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ وَإِن نَكَثُوا، اور اگر وہ توڑ دیں، ایمانہم، اپنی قسموں کو، اپنے وعدوں کو، من بعد عہدہم، اپنا وعدہ کرنے کے بعد، وعدہ کیا، قسمیں کھائیں، پھر توڑ دیا، وَطَعَانُوا،
اور وہ طعنہ دینے لگے، عیب نکالیں فی دینکم تمہارے دین میں، دین کے معاملے میں عیب تراشی کریں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں، فقاتلو تو اے ایمان والو پھر جنگ کرو ائمۃ الکفر، کفر کے اماموں سے، کفر کے سرداروں سے۔ اشارہ کدھر ہے؟ عام آدمی سادہ لوہ ہے، لیکن جو ان کے قبیلوں کے سردار ہیں یہ ان کو بیوقوف بنا بنا کر کے بار بار جنگ پر بھڑکاتے ہیں، پھر ان سے جنگ کرو۔ کیوں؟ انہم یہ ایسے لوگ ہیں لا ایمان کوئی قسم نہیں ہے، لہم ان کے لیے، ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، لعلہم ینتہون تاکہ وہ باز آ جائیں۔ جب ان کفر کے اماموں سے جنگ کریں گے، کچھ لوگ مارے کھائیں گے، دوسروں کے دماغ کی کھڑکیاں کھل جائیں گی، وہ باز آ جائیں گے۔ الا تقاتلون اے ایمان والو کیا تم جنگ نہیں کرتے ہو قومن ایسے لوگوں سے نکثوا ایمانہم جنہوں نے خود توڑا اپنی قسموں کو، اپنے وعدوں کو، یہ مکہ والوں نے توڑا، ان کے حلیفوں نے توڑا، وہ ہموا اور انہوں نے پکا ارادہ کیا باخراج الرسول رسول کے نکالنے کا، وہم بدؤکم اور وہ بدؤ شروع کر چکے ہیں کم تمہارے ساتھ جنگ کو اول مرہ پہلی مرتبہ، سب سے پہلے انہوں نے مدینہ پر حملہ کیا اور یہاں پر بھی انہوں نے معاہدے کو پہلے توڑا، یعنی صلح حدیبیہ میں جو معاہدہ ہوا تھا 10 سال کے لیے وہ مکہ والوں نے سب سے پہلے توڑا۔ اور کیسے توڑا میں نے کہا تفصیل تو انشاءاللہ آگے آئے گی۔ انہوں نے کیا کیا تھا، ان کا ایک حلیف قبیلہ تھا ان کا ساتھی، حالانکہ وہ بھی کافر تھا، ایک دوسرا قبیلہ تھا جو مسلمانوں کے ساتھ مل گیا تھا وہ بھی کافر تھا، لیکن انہوں نے اپنے حلیف قبیلے کو تیار کر کے دوسرے پر حملہ کروایا اور ان کے لوگوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا، اور جب ان کے لوگ اس طرح بیچارے کٹے تو وہ مدینہ گئے اپنی شکایت لے کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی معاہدہ ختم کرنے کا اعلان نہیں فرمایا، مکہ میں بندہ بھیجا اور فرمایا کہ دیکھو تم نے وعدے کی خلاف ورزی کی ہے، اب 3 باتیں ہیں، یا تو ان کی ہمدردی سے علیحدہ ہو جو ہم خود ان سے نمٹیں گے، یا یہ ہے کہ مرنے والوں کی دیت ادا کرو، اور تیسری بات یہ ہے کہ پھر معاہدہ ختم۔ انہوں نے معاہدے کے ختم کرنے کے لیے تیار ہوئے، پہلی 2 باتوں کے لیے نہیں تیار ہوئے۔ اتخشونہم تو کیا ایسے لوگوں سے تم ڈرتے ہو، فاللہ احق تو اللہ زیادہ حقدار ہے، ان تخشوہ کہ تم اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، ان سے مت ڈرو، جنگ کے لیے ان کے ساتھ تیار ہو جاؤ۔ ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو، اور یہ سخت حکم ایسے تھے کہ یہی وہ احکام انہوں نے سنے تو اللہ نے ان کو دین ہی عطا فرما دیا، کوئی ایسا بچا ہی نہیں کہ پھر اس کے ساتھ اس طرح جنگ کی جاتی۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، یہ وہ آیت ہے جس کے لیے میں نے سورہ اعراف میں اشارہ کیا تھا کہ اس دور کے جتنے نافرمان تھے، حضرت ہود علیہ السلام کے مقابلے میں آئے، نوح علیہ السلام کے مقابلے میں، صالح علیہ السلام کے مقابلے میں، ان سب پر اللہ نے عذاب بھیجا، آسمانوں سے زلزلے آئے، آسمانوں سے بجلیاں گریں۔ تو آج جو آپ کی مخالفت کر رہے ہیں ان پر کیوں نہیں بجلیاں گر رہی ہیں؟ تو اس کے لیے اس آیت میں جواب ہے کہ نہیں، اب جو آپ کے خلاف کھڑے ہوں گے حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، ان کو یوں سزا دی جائے گی۔ کیسے؟ قاتلوہم آپ جنگ کی کرو اے مسلمانوں، تم جنگ کرو ہم ان سے، یعذبہم اللہ سزا دے گا، ہم ان کو بھی ایدیکم تمہارے ہاتھوں سے، ویخزہم اور اللہ ان کو رسوا کرے گا۔ اس عذاب میں جو رسوائی، اس عذاب میں جو رسوائی ہے اس طرح کے عذاب میں نہیں تھی، اس میں سارے مر گئے، بات ختم ہو گئی۔ اس میں جب کچھ مرتے ہیں اور کفر کے سردار مرتے ہیں تو رسوا ہوتے ہیں۔ وینصرکم اور اللہ مدد کرے گا تمہاری علیہم ان کے مقابلے میں، ویشفی اور شفا دے گا اللہ تعالیٰ صدور قوم مؤمنین ایمان والے لوگوں کے دلوں کو، مطلب جب وہ اپنے دشمنوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کریں گے تو ان کے دلوں کے اندر جو ان کے لیے نفرت تھی، غصہ تھی، وہ ٹھنڈا ہوگا۔ وَيُذْهِبْ اور چلا جائے گا غیظ قلوبہم ان کے دلوں کا غصہ، یہ اسی کی تشریح ہے کہ دل ٹھنڈے ہو جائیں گے جب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ اپنے دشمن امیہ کو قتل کریں گے۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ اور سب سے بڑی بات کیا ہے کہ اس طرح جو سزا ملے گی اس سے کیا ہوگا، کچھ لوگ مارے جائیں گے، چند لوگ، باقی لوگوں کو ایمان نصیب ہو جائے گا۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ اور اللہ توبہ قبول کر لے گا، عَلَى مَن يَشَاءُ جس کی چاہے گا۔ اللہ اکبر۔ فرعون کو سزا ملی مگر سارے فرعونی مر گئے، ان میں سے کسی کو توبہ کا موقع نہیں ملا۔ اسی طرح قوم عاد، قوم سمود، حضرت لوط علیہ السلام کی نافرمان قوم، اس کے مقابلے میں جو آپ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آئے، چند کو سزا ملی، کتنوں کو گن لیں، غزوہ بدر کے اندر 70،
غزوہ احد کے اندر 37 اور غزوہ خندق کے اندر 4-5 اور فتح مکہ کے اندر 12، بس یہ چند لوگ ہیں، یہ اتنے لوگ مرے اور باقی لوگوں کے دماغ کھل گئے، اللہ نے سب کو ایمان عطا فرمایا، سب کی توبہ قبول ہو گئی۔ واللہ علیم حکیم۔ یہاں تک کہ جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو پورے جزیرۃ العرب میں، یعنی تبوک سے لے کر کے یمن تک اور مدینہ کی آخری سرحد سے لے کر کے ساحل سمندر تک کوئی ایک فرد بھی نہیں تھا جو عرب کا پرانا مشرک ہو اور وہ دین سے محروم ہو، سب کو اللہ کا دین نصیب ہو گیا۔ واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ ام حسبتم ان تترکوا، اے مسلمانوں ایک اور وجہ بھی ہے جنگ کی، وہ کیا ہے؟ ام حسبتم، کیا تم نے گمان کیا، ان تترکوا کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے صرف مسلمان بننے سے اور کلمہ پڑھنے سے، ولما یعلم، حالانکہ ابھی تک جانا نہیں اللہ نے، جاننے سے مراد ظاہر نہیں کیا اللہ نے، الذین، ان لوگوں کو، جاہدوا منکم، جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، جان کی مال کی قربانی دی۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم اپنی قربانیاں پیش کر کے ایمان کا سچا ہونا ثابت کرو۔ یہ کون لوگ ہیں جن کو ابھی جانا نہیں؟ وہ نئے نئے مسلمان ہونے والے، ورنہ باقی تو بہت قربانیاں دے چکے۔ وَلَمْ يَتَّخِذُوا، اور ابھی ظاہر نہیں کیا ان لوگوں کو، لَمْ يَتَّخِذُوا، جنہوں نے نہیں بنایا، مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا، وَلَا رَسُولِهِ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا، وَلَا الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے سوا، نہیں بنایا کسی کو ولیجۃً، جگری دوست۔ اشارہ کیا ہے؟ جو نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے ان کے ابھی بہت سارے رشتہ دار کافر تھے، فرمایا یہی تو دیکھنا ہے کہ یہ جو مسلمان ہوئے ہیں یہ اللہ اور ایمان والوں کے سوا، اللہ کے حبیب کے سوا کسی کو اپنا دوست نہیں بناتے ہیں اور رشتہ داری کی وجہ سے ان کا لحاظ نہیں کرتے ہیں۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو اس کی پوری خبر ہے۔ اس پر مشرکین کو ایک اشکال اور اس کا جواب کیا کہ مشرکین کی طرف سے اللہ تعالیٰ اتنی نفرت کا اظہار فرما رہے ہیں، مشرکوں نے بھی تو کچھ اچھے کام کیے ہیں، کیا کام اچھے کیے ہیں؟ کہا دیکھو مسلمان سب مکہ آ گئے تھے تو 10-8 سال تک جو مکہ کے اندر مشرک آتے رہے اور حج کرتے رہے، ان حاجیوں کو پانی کس نے پلایا، ان کی مہمان نوازی کس نے کی، ان 8 سالوں میں مسجد حرام کی دیکھ بھال کس نے کی، وہاں جھاڑو کس نے لگایا، یہ سارے کام تو مشرک کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، فرمایا کس نے ان کو اس کا ٹھیکیدار بنایا تھا؟ جب اللہ کو نہیں مانتے تو اللہ کے گھر میں آنے والے حاجیوں کی مہمان نوازی کریں، کس نے ان کو کہا تھا؟ کس نے ان کو کہا تھا مسجد حرام میں جھاڑو لگائیں؟ ما کان للمشرکین، جائز نہیں ہے مشرکوں کے لیے، ان یعمروا، کہ وہ آباد کریں، مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو، شاہدین، اس حال میں کہ وہ گواہی دینے والے، علی انفسہم، اپنی ذات کے خلاف، بالکفر، کفر کی، اولئک حبطت اعمالہم، یہ تو وہ لوگ ہیں برباد ہو گئے ان کے سارے اعمال، ان کو کیا حق ہے مسجد کی متولی بننے کا؟ وفی النار ہم خالدون، اور آگ میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ سورہ انفال میں بھی گزر چکا کہ وہ وہاں کے متولی بننے کے حقدار نہیں ہیں۔ ان اولیاءہ الا المتقون، نہیں ہو سکتے مسجد کے متولی مگر پرہیزگار لوگ۔ آپ کہیں گے ہماری مسجدوں کے تو ایسے بھی صدر ہیں جو سال میں ایک ہی مرتبہ تو نماز پڑھنے آتے ہیں۔ جی ہاں، اسی وجہ سے مسجدوں کا یہ حال ہوا جو ہم دیکھ رہے ہیں، چونکہ وہ لوگ مسجدوں کے ذمہ دار ہیں جو سال میں ایک مرتبہ آتے ہیں، تو پھر مسجدوں کا کیا حال ہے، کس طرح کمیٹیاں بنتی ہیں اور کس طرح جھگڑے ہوتے ہیں مسجدوں میں اور کس طرح اس کو سیاست کا پلیٹ فارم بنایا جاتا ہے، وہ سب ہمارے سامنے ہے۔ مسجد کون لوگ آباد کرتے ہیں؟ انما یعمر مساجد اللہ۔ اور بیچ میں بات آ گئی ایسے لوگ کیوں بنتے ہیں مسجدوں کے سرپرست؟ اس میں ہم سے ایک غلطی ہو گئی کہ ہم نے مسجدیں بنانے کے بجائے وہ محل بنانے شروع کر دیے۔ اس کے لیے بھاری رقموں کی ضرورت ہے، اب بھاری رقم پھر غیر نتھو خیرے سب سے لی جاتی ہے۔ اگر یہ طے ہوتا جس طرح کعبہ کے لیے طے ہوا تھا، بھائی جس کے پاس حلال مال ہے، مکہ کے کافروں نے بھی کہا بس وہ حلال مال لے کر کے آئے، جب مسجدوں میں بھی ہوتا ہے اسی طرح، ٹھیک ہے مسجدیں کچی بنے گی کچی رہیں گی، ہمیں پکی بنانے کا حکم ہی نہیں ہے، تو پھر ایسے لوگوں کو مسجدوں میں آ کر اپنی سیاست چمکانے کا موقع نہ ملتا۔ انما یعمر مساجد اللہ، بے شک مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، انما بے شک یعمر آباد کرتے ہیں مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو، من وہ لوگ آمن باللہ جو اللہ کو مانتے ہیں، والیوم الاخر اور آخرت کو مانتے ہیں، اقام الصلاۃ اور جن نماز قائم کرتے ہیں، آت الزکات جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ولم یخشا اور جو نہیں ڈرتے، الا اللہ سوائے اللہ سے کسی کے، یہ لوگ حقدار ہیں اس کے کہ مسجدوں کو آباد کریں۔ فعسا تو قریب ہے اللہ تعالیٰ، اولئک قریب ہیں یہ لوگ، ان یکون من المہتدین
اللہ تعالیٰ نے فعسا تو قریب ہے یہ بات، اولئک یہ لوگ اس بات کے قریب ہیں ان یکونوا کہ ہو جائیں گے من المہتدین ہدایت پانے والوں میں سے۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر۔ ایک اور بات، وہ کیا؟ اور کہتے ہیں کہ یہ اشکال تو ان لوگوں کو بھی ہوا تھا جو بعد میں ایمان لائے، تو وہ ایمان والوں سے کہتے تھے کہ یار تم لوگ ایمان والے ہو، تم نے اچھے کام کیے ہیں، ٹھیک ہے ہم سے پہلے ایمان لائے تھے مگر ہم بھی تو کچھ نیکی کے کام کرتے رہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ دیا کہ ایمان کے بغیر جو کام تم نے کیے ان کاموں کو ایمان والوں کے برابر سمجھتے ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ اجعلتم کیا بنایا تم نے سقایۃ الحاج حاجیوں کے پانی پلانے کو، وعمارۃ المسجد الحرام اور مسجد حرام کے آباد کرنے کو، کمن اس آدمی کے برابر آمن باللہ جو ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر جو ایمان لایا، وجاہدہ اور جس نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں۔ یہ دونوں برابر ہو سکتے؟ لا یستوون عند اللہ، یہ برابر نہیں ہو سکتے عند اللہ اللہ کے نزدیک۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا القوم الظالمین ظالم لوگوں کو۔ یہ ظالم لوگ ہیں، شرک کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیے، شرک کے ساتھ یہ کام کوئی معتبر نہیں۔ الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور جنہوں نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، باموالہم اپنے مالوں کے ذریعے سے، وانفسہم اور اپنے جانوں کے ذریعے سے، اعظم یہ زیادہ بڑے ہیں درجتاً درجے کے اعتبار سے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، واولئک هم الفائزون اور یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ یبشرہم خوشخبری دیتا ہے اللہ تعالیٰ، ہم ان کو ربہم ان کا رب، برحمت منہ اپنی طرف سے مہربانی کی، ورضوان اور اپنی رضامندی کی، وجنات اور ایسے باغوں کی، لہم جو ان کے لیے ہوں گے، فیہا نعیم مقیم اس میں ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے یہ ان باغوں میں، ابدا ہمیشہ۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم بے شک اللہ تعالیٰ اس کے پاس ہے اجر عظیم بہت بڑا اجر۔ یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا آباءکم وہی بات ہے میں نے کہا کہ کچھ لوگ ایمان لائے ہیں لیکن عرب کے کچھ قبائل ابھی نہیں ایمان لائے ان کے رشتہ دار، تو ان کو پھر کہا جا رہا ہے کہ جو آدمی ایمان نہیں لایا وہ تمہارا بھائی نہیں بن سکتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، لا تتخذوا مت بناؤ تم آباءکم اپنے باپ دادا کو، و اخوانکم اور اپنے بھائیوں کو، اولیاء دوست نہیں ہو سکتے ہیں، کب؟ ان استحب الکفر ان اگر استحبوا وہ پسند کریں الکفر کفر کو، علی الایمان ایمان کے مقابلے میں، تو وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ ومن یتولا اور جو کوئی دوستی لگائے گا ہم ان کے ساتھ، یعنی اس کے باوجود کہ یہ اعلان ہو چکا ہے 4 مہینوں کے بعد ان کے ساتھ اعلان جنگ، اور پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے اور تم ان سے دوستی لگاتے ہو اور تم ایمان والے ہو، تو پھر ومن یتولا اور جو کوئی دوستی لگائے گا ہم ان کے ساتھ، منکم تم میں سے، فاولئک هم الظالمون تو یہی لوگ ہوں گے ظالم۔ قل آپ فرما دیجئے، صاف اعلان سخت اعلان، ان کان آباؤکم اگر ہوں تمہارے باپ دادا، وابناؤکم اور تمہارے بیٹے، واخوانکم اور تمہارے بھائی، وازواجکم اور تمہاری بیویاں، وعشیرتکم اور تمہارے خاندان کے لوگ، واموال اور وہ مال، اقترفتموہا جو تم نے کمایا ہو۔ پیچھے اقتراف کل کئی مرتبہ یہ لفظ گزرا تھا، وہاں میں نے ترجمہ کیا تھا کہ اصل اس کے معنی کمانا، وہ مال جو تم نے کمایا ہے، وتجارت اور وہ تجارت، تخشون تم ڈرتے ہو، کسادہ جس کے بند ہو جانے کے، جس کے مندہ پڑ جانے سے تم ڈرتے ہو، ومساکن اور ہوں وہ گھر، ترضونہا جن کو تم پسند کرتے ہوں، یہ سب ہوں۔ دیکھیے ابھی اتنا ہی آ رہا تھا، اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان، تمہارا مال، تمہاری تجارت، تمہارے گھر اگر ہوں، کیا ہوں؟ احب الیکم تمہیں زیادہ پسندیدہ ہوں، الیکم تمہارے نزدیک، من اللہ اللہ کے مقابلے میں، ایک طرف اللہ کا حکم ہو اور اللہ کے دین کے تقاضے ہوں اور دوسری طرف ان کے تقاضے ہوں، ورسولہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ پسندیدہ ہوں، ایک طرف اللہ کا دین ہو اور ایک طرف یہ سب چیزیں ہوں، وجہاد اور اللہ کے راستے میں جہاد کے تقاضے ہوں، فی سبیلہ اس کے راستے میں جہاد کے تقاضے ہوں کہ ایسے لوگ بھی اگر اللہ کے دین کو نہ قبول کریں تو 4 مہینے کے بعد ان کے ساتھ جنگ کی جائے، مگر تم اس
جہاد کے مقابلے میں بھی ان سے محبت کرو، فتربصوا تو پھر انتظار کرو، حتی یاتی اللہ یہاں تک کہ لائے اللہ تعالیٰ بھی امرہ اپنا حکم، اور کیا لائے گا؟ اللہ تعالیٰ عذاب کا فیصلہ کرے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ہے القوم الفاسقین، فرما برداری سے نکلنے والے لوگوں کو۔ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين، 4 مہینے کے بعد پورے عرب کے ساتھ اعلان جنگ ہے، تو پورے عرب کے ساتھ اعلان جنگ، مسلمان تو مٹھی بھر ہیں، کیسے جنگ کر سکیں گے؟ آگے غزوہ حنین کا تذکرہ کر کے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ تمہارے اندر ایمان کے تقاضے اور ایمان کی صفات رہنی چاہیے۔ جب تک ایمان کی تقاضے، ایمان کی صفات تمہارے پاس موجود رہیں گی تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی، اور جب اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکے گا۔ لیکن اگر کوئی کمزوری آ گئی تو فرمایا غزوہ حنین کو دیکھ لو، غزوہ حنین میں اتنی بڑی طاقت تمہارے پاس تھی موجود، لیکن اس کے باوجود کچھ دیر کے لیے شکست کے حالات بن گئے۔ غزوہ حنین کا کیا مسئلہ ہے؟ مختصر تذکرہ عرض کرتا ہوں۔ مکہ فتح ہوا تو مکہ کے قریب ہی طائف اور مکہ کے بیچ میں یہ ایک علاقہ ہے جس میں ثقیف اور اس کے دوسری شاخوں کے لوگ رہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پہلے بھی ایک فیصلہ کن جنگ کرنے کے لیے مدینہ کے ساتھ تیار ہو رہے تھے، بلکہ جب آپ مکہ کی طرف آ رہے تھے تو آپ بار بار اپنا رخ اس طرح کرتے تھے کہ عام لوگوں کو لگتا تھا جس طرح آپ حنین کی طرف جا رہے ہیں، چونکہ مشہور تھا کہ حنین والے مدینہ پر ایک فیصلہ کن حملہ کرنے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں۔ جب مکہ فتح ہوا ان کو بڑا افسوس ہوا، انہوں نے کہا کہ مکہ کے شہری لوگ تھے، جنگ نہیں کر سکے، تو انہوں نے زبردست جنگ کا پلان بنایا، مکہ پر مسلمانوں پر حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا، اور اپنے میں سے ایک نوجوان، بعد نے 25 اور بعد نے اس سے کم یا کچھ زیادہ عمر لکھی ہے، مالک بن عوف کو اپنا کمانڈر بنایا، اور اس نے اپنے ساتھ ایک پرانے بوڑھے کو بھی رکھا جو شاعر بھی تھا اور جنگ کا بہت ماہر، درید ابن سمہ، اس کی عمر 120 سال، اس کو مشورے کے لیے ساتھ رکھا گیا۔ لیکن بعد میں اس نوجوان نے اس کے مشورے کو مانا نہیں، اس نے اعلان کیا کہ سب بیوی بچے گھر کا سامان، سونا چاندی روپیہ پیسہ اور جانور جو کچھ بھی ہیں سب لے کر کے آ جاؤ۔ لوگوں نے کہا اس کے کیا فائدہ ہوگا؟ کہا ان چیزوں کی یاد آتی ہے تو جوان واپس بھاگتے ہیں، یہ سارا کچھ ہوگا میدان کے اندر تو جی بھر کے لڑیں گے آخری دم تک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ ہم ان کے انتظار میں بیٹھیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ ان کے علاقے میں جا کر ان کا مقابلہ کریں۔ آپ کے ساتھ مدینہ منورہ سے 10,000 صحابہ کرام کا لشکر تھا، اور جو نئے لوگ مکہ میں ایمان لائے تھے اور کچھ ابھی ایمان نہیں لائے تھے وہ بھی ساتھ ہو گئے۔ اس طرح یہ 12,000 کا لشکر تیار ہوا، اور بعد نے 14 بھی بیان کیا، پھر 4,000 مکہ کے شامل ہوئے۔ اس میں غیر ایمان والوں میں صفوان بن امیہ تھے، سہیل بن عمر تھے، اور اس طرح کے مشہور سردار ان کے جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے وہ بھی ساتھ ہوئے، اور نئے ایمان والے جس طرح حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ وہ بھی شامل تھے۔ یہاں ایک خطا ہو گئی مسلمانوں سے، آج مسلمانوں کی تعداد بہت بڑی تھی، اور حنین کے جو لڑاکا تھے لڑنے والے براہ راست وہ 4,000 لوگ تھے، اگرچہ سارے ملا کر بعض نے 20,000 لکھے ہیں، لیکن لڑاکا لوگ بعض نے 4 لکھے، وہ 4,000 تھے، تو وہ تھوڑے اور یہ زیادہ۔ تو زبان پر یہ بات آ گئی کہ ہمیشہ ہم تھوڑے ہوتے تھے، کافر دوڑ کے چڑھ جاتے تھے ہم پر، آج ہماری بھی تعداد ہے، آج ہم اپنی تعداد کی کمی سے نہیں ہاریں گے۔ یہ جملہ درست تھا مگر اللہ کو پسند نہیں آیا، خاص طور سے ان لوگوں کی زبان سے نکلے جو قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے نمونہ اور آئیڈیل بننے والے تھے، ان کی زبان سے یہ نکلا ہوا جملہ اللہ کو پسند نہیں آیا۔ چنانچہ جیسے اس وادی میں مسلمان داخل ہوئے اور آگے سے وہ تیار تھے تیروں کی بارش کرنے کے لیے، اور زبردست تیر انداز تھے، انہوں نے ایسے تیروں کی بارش برسائی کہ فوج میں بھگدڑ مچ گئی، اور جب بھگدڑ مچ جاتی ہے تو پھر سنبھالنا بڑا مشکل۔ ایسی بھگدڑ مچی کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلنے لگا سراسیمگی میں کہ ہم کر کیا رہے ہیں، سب واپسی کی طرف پلٹے، کوئی ادھر گیا، اتنے پلٹے واپسی کی طرف، اتنے پلٹے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو ایک روایت کے مطابق 12 حضرات ہی رہ گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سفید خچر پر سوار تھے، آپ کی خچر کی لگام پکڑی ہوئی تھی، اور آپ کے بھائی جو اسی راستے میں مسلمان ہوئے تھے، چچیرے بھائی حضرت
ابو سفیان ابن حارث، انہوں نے آپ کی رکاب تھامی ہوئی تھی۔ یہ دو حضرات آپ کے ساتھ، کچھ اور صحابہ کرام۔ اتنے تھوڑے لوگ رہ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ہم تو کامیاب ہو گئے، اب خوشیاں منانے لگے، اور اس تھوڑے سے قافلے پر وہ حملے کے لیے تیاری کرنے لگے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل بہادری، جو آپ کی صفت تھی، وہ اللہ نے دکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف بڑھے جا رہے تھے۔ حضرت عباس فرماتے ہیں میں اگر کھینچ کر نہ رکھتا تو ایسا لگ رہا تھا کہ آپ کی خچر ان کے لشکر کے بیچ میں گھس جائے، لیکن ایک وقت وہ بھی آیا جب آپ نے خچر سے نیچے چھلانگ مار دی اور آپ نے تلوار گھما کر فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب مکہ کے سردار کے خاندان کا ہوں، اور میں اللہ کا وہ نبی ہوں جس کو جھوٹا نہیں کہا جا سکتا، میں اکیلا ہی تمہارے لیے کافی ہوں، آؤ میرے ساتھ جنگ کرو۔ مگر یہ منظر دیکھ کر کے کسی کی ہمت نہیں ہوئی میدان میں آنے کی۔ اور جب تھوڑے سے حالات بدلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو آواز لگائی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تم بھی آواز لگاؤ۔ ان کی آواز بہت اونچی تھی۔ جیسی انہوں نے آواز لگائی تو حدیث میں ہے کہ صحابہ کرام کس طرح دوڑے، جس طرح گائے اپنے بچوں کی آواز سن کر کے دوڑتی ہے، اس طرح صحابہ واپس پلٹے، جو جہاں تھا وہ وہیں سے واپس دوڑ پڑا۔ یہاں تک کہ بعض حضرات کے اونٹ ایسی جگہ پھنس گئے تھے کہ ان کا مڑنا مشکل تھا تو انہوں نے اونٹوں سے چھلانگ مار دی۔ کچھ حضرات کے لیے اس سے بھی زیادہ آیا کہ ان کی زریں پھنس رہی تھیں تو زریں اتار کر کے اونٹ کی گردن میں لٹکا دی اور ننگے جسم ہی دوڑ پڑے مقابلے کے لیے۔ پھر جو مقابلہ ہوا، کچھ لوگ مارے گئے ہوں ثقیف والوں کے، تھوڑی دیر کے بعد فیصلہ ہو گیا، ان کو شکست ہوگی۔ مالک بن عوف بھاگ کر کے اس نے طائف میں پناہ لی، اور ان کے بھاری تعداد میں لوگ گرفتار ہوئے، مال مویشی بھی گرفتار ہو گئے، بہت کچھ جن کو جیرانہ جا کر کے لوگوں کو چھوڑ دیا گیا، اور آپ چاہتے تھے سب کچھ ان کو دے دیا جائے واپس، لیکن انہوں نے آنے میں دیری کی، اس لیے مال مویشی تو ان کا واپس نہیں ملا، لیکن بندے ان کے سب رہا ہو گئے۔ اسی کا نتیجہ تھا پھر سب کے سب کو ایمان مل گیا، یہاں تک کہ مالک بن عوف جو طائف جا کر کے دوبارہ لشکر اکٹھا کر رہے تھے، کچھ دنوں کے بعد ان کو بھی ایمان نصیب ہوا، اور وہ مشہور صحابی حضرت مالک بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بن گئے۔ اسی غزوے کا تذکرہ لقد نصر، یقیناً مدد کی کم تمہاری اللہ تعالیٰ نے فی مواطن کثیرہ، بہت ساری جگہوں میں، ویوم حنین، اور حنین کے دن مدد کی، اذ اعجبت، جب اچھی لگی تھی، تعجب میں ڈالا تھا، تم کو کثرتکم، تمہاری کثرت نے، فلم تغنی، تو نہیں کام آئی وہ کثرت، عنکم تمہارے شیئن کچھ بھی، وضاقت، اور تنگ ہو گئی، علیکم تم پر، الارض زمین، بما رحبت، اس کے کشادہ ہونے کے باوجود، ثم ولیتم، پھر تم واپس مڑے، مدبرین، پیٹھ دکھاتے ہوئے۔ یہ شروع کا منظر۔ ثم انزل، پھر اتارا اللہ تعالیٰ نے، سکینتہ، اپنا اطمینان، اپنا سکون، علی رسولہ، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی المؤمنین، اور ایمان والوں پر، وانزل جنودا، اور اتارے اللہ تعالیٰ نے، جنودا، ایسے لشکر، لم تروہا، جن کو تم نے نہیں دیکھا تھا، فرشتوں کے لشکر۔ بس پھر پانسا پلٹ گیا۔ وعذب الذین کفروا، اور اللہ نے سزا دی، الذین، ان لوگوں کو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا۔ کچھ لوگ مارے گئے، دریت ابن سما بھی اندھا تھا بیچارہ، لیکن اس کے لوگ اس کو لے کر کے یہاں سے بھاگے تو ایک مقام پر جا کر اس نے بھی لشکر جمع کرنا شروع کیا، مگر وہ مارا گیا۔ مالک بن عوف بھاگے تھے طائف کی طرف، مگر ان کو اللہ نے ایمان عطا فرمایا، بعد میں ایمان لائے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور یہی سزا ہے کافروں کی۔ ثُمَّ يَتُوبُ، پھر اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی، مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اس کے بعد، عَلَى مَن يَشَاءُ، جس کی چاہی توبہ قبول فرمائی۔ ہمارے پاس وقت نہیں، سننے والوں کو غزوہ حنین پڑھنا چاہیے۔ اسی موقع پر آپ کی بہن حضرت شیمہ تشریف لائیں، اور اسی موقع پر ابو داود اور ترمذی شریف کی روایت کے مطابق آپ کی دودھ پلانے والی ماں بھی تشریف لائیں۔ بعض حضرات نے کہا کہ ان کو ایمان نصیب ہوا، دوسرے حضرات نے اس پر بحث کی، اس روایت کی سند پر۔ واللہ غفور الرحیم۔ بہرحال آخر یہ سارا علاقہ اور سارے قبائل مسلمان ہو گئے، اور اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا، پچھلے سارے گناہ معاف، طائف والوں کو جنہوں نے پتھر مارے تھے وہ بھی معاف۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ سخت احکام کیوں دیے جا رہے تھے؟ اس لیے دیے جا رہے تھے، انما المشرکون نجس، بے شک مشرک لوگ ناپاک ہیں۔ کس کی؟ جسم ناپاک نہیں، ان کی سوچ ناپاک ہے۔
لہذا حرم میں تو ان کے داخلے کو اجازت ہی نہیں. فلا یقربوا، تو چاہیے کہ نہ قریب ہوں وہ المسجد الحرام، مسجد حرام کے، بعد عامہم ہذا یہ اس سال کے بعد ان کو مسجد حرام کے قریب آنے کی اجازت نہیں. یہی وہ اعلان ہے جو کر کے سنایا گیا تھا اس سن 9 ہجری کے حج میں. وَإِنْ خِفْتُمْ، اس کے اوپر جب مشرکین کی حرم میں داخلے پر پابندی لگ گئی اور جزیرۃ العرب میں مشرکین کو مستقل رہنے کی اجازت نہیں رہی، تو مکہ کے لوگ گھبرا گئے کہ ہمارے ہاں کوئی باغ کھیتی تو ہے نہیں، ہم تو انہی باہر سے آنے والے لوگوں سے تجارت کر کے سال بھر کا راشن جمع کرتے تھے، اب کیا ہوگا، اب تو بھوکے مر جائیں گے. اس کے اوپر اللہ کا ارشاد وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تم ڈرو عَيْلَةً غریب ہو جانے سے، فَسَوْفَ، تو عن قریب، یغنی، غنی کر دے گا، سیٹھ بنا دے گا، تم کو اللہ تعالیٰ، من فضلہ، اپنے فضل سے، انشاء، اگر وہ چاہے گا. چنانچہ اللہ نے غنی کیا اور تب سے لے کر آج تک اسی طرح غنی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو غیب کے خزانوں سے کھلاتا ہے. وہ گھبرا گئے تھے کہ اب لوگ آئیں گے نہیں تو تجارت کس سے کریں گے، فرمایا سب آئیں گے، اس لیے کہ سارے ایمان والے بن جائیں گے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علیم، جاننے والا، حکیم، حکمت والا ہے. یہاں عرب کے مشرکوں کے ساتھ جو بات تھی 28 آیتیں، ان 28 آیتوں میں یہ مضمون پورا ہوا. اور میں نے کہا یہ بعد میں نازل ہوا تھا، آگے والا مضمون پہلے آیا تھا، لیکن وہ ترتیب کے اعتبار سے یہاں رکھا گیا. یہاں سے آگے کا مضمون کیا ہے؟ جب فتح مکہ کے بعد اور حنین کی فتح کے بعد آپ واپس مدینہ تشریف لے گئے تو شام سے آنے والے کچھ تاجروں نے آپ کو بتایا کہ روم کا بادشاہ مدینہ پر ایک فیصلہ کن حملہ کرنے کے لیے فوجیں اکٹھی کر رہا ہے. بلکہ تحقیق کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ اس نے 1 لاکھ سے زیادہ فوج کو 1 سال کی پیشگی تنخواہ دے دی ہے، صرف اس لیے کہ مدینہ پر حملہ کرے. کیوں؟ اس کو لوگوں نے بتایا کہ ایک بڑھتی ہوئی طاقت ہے جس نے مکہ والوں کو شکست دے دی، حنین والوں کو شکست دے دی، پورا جزیرۃ العرب ان کے مخالفوں سے خالی ہو گیا. یہ تیرے لیے درد سر بن سکتی ہے. چونکہ اس وقت میں پوری دنیا میں سپر پاور ہونے کا ایک طرح سے سمجھو کہ حق تھا رومیوں کو. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے مقابلے میں ایرانی تھے، وہ چند سال پہلے ایرانیوں کو بھی شکست دے چکے تھے. تو جو اکیلا تھانے دار بنا ہوا دنیا کا، جب وہ اس طرح کی باتیں سنے تو وہ کہاں اس کو برداشت ہوتا ہے. اس نے فوراً حکم دیا اپنے گورنر کو کہ تیاری کرو، شام کا گورنر، اور خود اس نے 1 لاکھ فوج تیار کی، بھاری تعداد لے کر مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ہم ان کے علاقے میں جا کر کے ان کا مقابلہ کریں گے. چنانچہ ان کے علاقے میں جا کر مقابلہ کرنے کا فیصلہ ہوا، مگر حالات بڑے عجیب تھے. مدینہ منورہ میں ایک تو پھل پکے ہوئے اور پورے سال کا انہی پھلوں کے اوپر دار و مدار، دوسری طرف گرمی اتنی سخت کہ آسمان آگ برسا رہا اور زمین انگارے اگل رہی ہے، سخت گرمی کا موسم. اور تیسرے دور کتنا، اللہ اکبر، بہت دور. آج کل کی جو سڑک بن گئی ہے اس کے لحاظ سے 700 کلومیٹر سے کچھ اوپر بنتا ہے، 740 کلومیٹر کے قریب. لیکن اس دور کا جو راستہ بیان کیا جاتا تھا اس لحاظ سے ہماری تفسیروں میں 800 میل لکھا ہوا ہے، یعنی کم سے کم کوئی 1000 کلومیٹر لمبا. اور اس میں بھی سینکڑوں کلومیٹر بیچ کا راستہ ایسا آتا ہے کہ لک دک صحرا، صرف ریت ہی ریت، نہ کوئی پانی نہ چشمہ. اور ایسے وقت میں اس گرمی کے موسم میں اتنا لمبا سفر کریں، یہ بہت بڑا امتحان تھا، بہت بڑا امتحان. لیکن اللہ نے صحابہ کرام کو اس میں پورا اتارا. صرف 10 صحابہ کرام کے سوا کوئی پیچھے نہیں رہا، اور 10 کا جو پیچھے رہنا تھا انہوں نے بھی ایسی توبہ کی کہ وہ بھی امت کے لیے نمونہ بن گئی. البتہ منافقین بھی ظاہر ہوئے اس موقع پر. اس جنگ کا حکم تو اگلے رکوع سے آئے گا، یعنی آیت نمبر 38 سے. لیکن اس سے پہلے ذہن کو بنایا جا رہا ہے. کیا؟ یہ جنگ تھی اہل کتاب کے ساتھ، اور وہ بھی خاص طور سے عیسائیوں کے ساتھ. تو اہل کتاب کے ساتھ جنگ کی جائے، کسی کے ذہن میں آ سکتا تھا کہ یہ تو جنت کو، جہنم کو، انبیاء کرام کو، آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں، تو ان سے جنگ کیسے کی جائے، یہ تو اچھے لوگ ہیں. یہودیوں کے ساتھ اس سے پہلے 3 جنگیں ہو چکی تھی، ان کو لوگ جانتے تھے، البتہ عیسائیوں سے اتنے واقف نہیں تھے. اس کے لیے ذہن بنایا گیا. قاتلو، جنگ کرو، الذین، ان لوگوں کے ساتھ، لا یؤمنون باللہ، جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں.
یہ عجیب بات سنی مسلمانوں نے کہ عیسائی تو اللہ کو ماننے کے دعوے دار تھے، فرمایا جیسے ماننا ہے ویسا نہیں مانتے، کوئی 3 میں سے تیسرا اور کوئی کیا کیا کہتا ہے، ولا بالیوم الاخر، آخرت کو بھی نہیں مانتے، حالانکہ دعویٰ تھا ان کو ماننے کا، لیکن فرمایا حقیقت میں نہیں مانتے، چونکہ آخرت کے لیے عجیب قسم کے قصے گھڑے ہوئے ہیں، ولا یحرمون، اور حرام نہیں سمجھتے ہیں، ما ان چیزوں کو حرم اللہ جن کو اللہ نے حرام کیا، ورسولہ، اور اس کے رسول نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے، ولا یدینون، اور دین نہیں تسلیم کرتے ہیں، دین الحق، حق کے دین کو، ان کے ساتھ جنگ کرو۔ کون ہے یہ؟ من الذین، ان لوگوں میں سے اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی تھی، ان کے ساتھ جنگ کرو۔ مشرکین کے لیے ابھی اعلان ہو چکا کہ ان کو تو جزیرۃ العرب میں رہنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن جو اہل کتاب ہیں کم سے کم ان کے پاس کتاب تھی تو ان کی ایک رعایت رکھی گئی۔ کیا رعایت رکھی گئی؟ کہ ان کے ساتھ جنگ کرو، مگر جزیرۃ العرب میں ان کو رہنے کی اجازت رہے گی، مگر کب؟ جب وہ اسلامی حکومت کی ماتحتی قبول کر لیں، حتی یؤتوا الجزیہ، اسی کو فرمایا یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں، عن ید، ہاتھ سے، وہم صاغرون، لفظی معنی اس حال میں کہ وہ ذلیل ہو رہے ہوں، لیکن مراد کیا ہے؟ یہاں تک کہ وہ اسلامی حکومت کی ماتحتی کو قبول کرنے والے ہوں، ان کے ساتھ جنگ کرو، حتی یؤتوا الجزیہ، یہاں تک کہ جزیہ دیں۔ جزیہ کیا ہے؟ ایمان والوں سے عشر لیا جاتا ہے، زکوٰۃ لی جاتی ہے، اور دوسری ان کے اوپر دوسرے جرمانے ہیں، جرمانے الیاذ باللہ، میں نے غلط لفظ کہہ دیا، ان کے اوپر دوسری ذمہ داریاں ہیں، لیکن غیر ایمان والے جو اسلامی حکومت میں رہیں ان سے زکوٰۃ وغیرہ کچھ نہیں لیا جاتا، عشر ان سے نہیں لیا جاتا، لیکن ان کی جان اور ان کی مال اور ان کی آبرو کی حفاظت کی جاتی ہے، ان 3 چیزوں کی ان کو سیکورٹی دی جاتی ہے، اس کے بدلے میں ان سے جزیہ لیا جاتا ہے۔ اور جزیہ کتنا تھوڑا ہے، کتنا تھوڑا، اللہ اکبر، بوڑھوں کو معاف، بچوں کو بالکل معاف، عورتوں کو سرے سے ہی معاف، یہاں تک کہ عورتیں کمائی کریں، تجارت کریں، تب بھی وہ معاف، ان سے کچھ نہیں لیا جائے گا، صرف کمانے والے، جنگ کرنے والے جوانوں سے لیا جائے گا، اور وہ بھی کتنا؟ بڑے مالداروں سے پورے سال میں 48 درہم، اور چھوٹے مالداروں سے 24، درمیانے سے 24، اور جو کم درجے کے مالدار ہیں ان سے صرف 12 درہم سال کا لیا جائے گا، اور وہ بھی 3 قسطوں میں لیا جاتا ہے۔ بڑا واویلا کرتے ہیں لوگ جی کہ مسلمان جزیہ لیتے تھے تو آج حکومتیں چلانے کے لیے کیا کیا ٹیکس لے رہی ہیں، کیا وہ یاد ہے لوگوں کو؟ اور اس میں جو محتاج اور ضرورت مند ہوں ان سب کا خرچہ اسلامی حکومت کے ذمے۔ اللہ اکبر، یہ جزیہ لو ان سے، یہاں تک کہ وہ مسلمانوں کی حکومت کو تسلیم کر لیں، تو مشرکوں کو جزیرۃ العرب میں رہنے کی اجازت نہیں، البتہ ان کو رہنے کی اجازت ہے مگر جزیہ دے کر، لیکن یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، اس کے باوجود یہ شرارتیں کرتے رہے اور مختلف موقع پر لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتے تھے، اس لیے آخری موقع پر آپ نے وصیت فرمائی کہ بہتر یہ ہے کہ 2 دن جزیرۃ العرب میں نہ رہیں اور ان کو بھی جزیرۃ العرب سے نکال دیا جائے، اس لیے کہ اپنی شرارتوں سے باز نہیں آئیں گے کبھی بھی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کو بھی جزیرۃ العرب سے نکال دیا گیا اور پورا جزیرۃ العرب خالی ہو گیا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔